پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ صرف 1.5 سال حکومت کا رہ گیا تھا اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنی پڑی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ میں انہی سب چیزوں پہ آج بات کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں رجیم چینج کے حوالے سے، جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ کہیں یہ بیرونی سازش ہے تحریک عدم اعتماد کو پیش کروانا اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ایک بیرونی سازش ہے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عین تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن تو اسپیکر صاحب نے اس بنیاد پہ اس تحریک عدم اعتماد کو خارج کر دیا، ختم کر دیا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے۔ پھر اپوزیشن سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے اسمبلیوں کو دوبارہ بحال کیا اور کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پہ ووٹنگ کرائی جائے گی، باقاعدہ ٹائم دیا گیا۔ اور پھر ایک لمبے پیریڈ کے بعد، بہت ہی لمبے طویل سیشن کے بعد اس تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا گیا اور اس پہ ووٹنگ ہوئی اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بیرونی طاقتیں رجیم چینج کرنے میں انوالو نہیں ہوتی تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سپر پاورز کا یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ وہ رجیم چینج کرتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک میں رجیم چینج کرتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں لانا چاہتے ہیں۔ میں کہیں دور نہیں جاتا، یہ ریسنٹلی جو رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہو رہا ہے، یوکرین میں بے تحاشا بار رجیم چینج کی جا چکی ہے۔ 2004 میں اورنج ریولوشن آیا جس کے ذریعے امریکہ نے رشیا کی جو پرو رشین گورنمنٹ تھی اس کو ختم کیا۔ پھر 2010 میں پرو رشین گورنمنٹ آئی، پھر 2014 میں پرو امریکن گورنمنٹ آئی۔ یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، رجیم چینج ہوتی ہیں اور بیرونی طاقتیں رجیم چینج کرنے میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ کہیں غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ رجیم چینج کرنے میں، حکومتیں چینج کرنے میں انوالو نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے ہیں، پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہیں تو ایسی کون سی مصیبت آن پڑی تھی کہ صرف 1.5 سال پہلے حکومت بدلنی پڑی، تحریک عدم اعتماد لانی پڑی اور اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑا۔ میں اس بات پہ بات نہیں کرتا کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی رولنگ ٹھیک تھی، کانسٹیٹیوشنل تھی یا نہیں تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ورنہ اگر الیکشنز کی بات کرتے تھے، یہ آپ پوری چیز کو اگر انالائز کریں تو وہ پارٹیز جو الیکشن کی بات کرتی تھی، جب عمران خان صاحب نے کہا آئیں الیکشن میں تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ کو باہر نکالیں گے، پھر اپنی حکومت بنائیں گے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور پھر جا کے کہیں جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے اپنی مرضی سے، جب جتنے عرصے میں بھی ان کا اب دل کرے گا وہ الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو وہی پارٹیز جو الیکشن کی باتیں کرتی تھیں اب وہ الیکشن سے ڈر رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کسی بھی صورت میں پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ صاف انڈیکیشن ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالو ہیں اور یہ تمام ہی پارٹیز، پھر وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو اور دیگر پارٹیز جو انوالو ہیں ساری ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، وہ سب اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے نزدیک اپنے ذاتی مفاد کو انہوں نے ترجیح دی ہے، پاکستان کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، کیونکہ وہ اس وقت الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بات تو کلیئر ہے کہ وہ اس وقت الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے، وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو ایک بہت نعرہ لگایا گیا ایبسلوٹلی ناٹ کا، کہ جی عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، اور ان کے دیگر رہنما نے بھی یہ باتیں کی کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی باشعور پرائم منسٹر کو انٹرویو کیا جا رہا ہو اور اس کے یہ کہا جائے کہ آپ پاکستان کے اندر سی آئی اے کو یہ جگہ دیں گے، اڈے دیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے کارروائی کرے، تو کیا ایک باشعور وزیر اعظم یہ کہے گا کہ ایبسلوٹلی یس کہ ہاں جی آپ آئیں، اپنے اڈے بنائیں اور آپ یہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں؟
ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک کوئی بھی باشعور وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا جواب ایبسلوٹلی ناٹ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ایبسلوٹلی یس اور آئے اور آپ کے لیے پاکستان کے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر انہی لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، پی ایم ایل این سے، ان کے رہنما سے، جب ان کے رہنماؤں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے، اگر آپ کو آج بٹھا دیا جائے، اکنامک پالیسی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، آپ اس حکومت کی دیگر اور پالیسیز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ مہنگائی کو کس طرح کم کریں گے۔ میں اس چیز کی بات نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کی ہے تو وہ کوئی اچھا کام کیا ہے، اس سے پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ایسی پالیسی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پہ بات بھی کر سکے۔ پھر یہی پی ایم ایل این ہے جو کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ پرائم منسٹرز کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ پالیسیز کا تسلسل قائم رہے۔ تو آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج پرائم منسٹر کو مدت پوری کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہوا جس نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی ہو۔ کیا اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل جو امیج ہے وہ بہتر ہوگی؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے نزدیک اپوزیشن نے پاکستان کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا ہے کہ کسی طرح ہم اقتدار میں آ جائیں، کسی طرح ہم پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ پھر اپوزیشن یہ بھی بات کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فورن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ بلاول صاحب، زرداری صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بار OIC کا اجلاس پاکستان میں کرا سکے تھے، اور عمران خان صاحب نے 2 بار OIC کا اجلاس منعقد پاکستان کے اندر کروایا ہے۔ آپ کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی آپ OIC کا اجلاس بلائیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، عمران خان صاحب OIC کا اجلاس پاکستان میں منعقد کرائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تضاد جو آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالو ہیں، اور ان بیرونی طاقتوں نے اپوزیشن کی پارٹیز کو استعمال کیا ہے، پاکستان کے اداروں کو استعمال کیا ہے ریجیم چینج کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔